بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو یہ ہمارے سامنے بک 1 کی جو ہے ایکسرسائز نمبر 6 ہے۔ تو یہ جملے ہم نے جو دیے تھے گروپ میں ڈالا تھا ہم نے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر جو ہے نا اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں، اس کے بعد چیک کریں کہ آپ نے کیسے بنایا ہے عربی۔ تو یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر قمر جہاں کا ہے، تو انہوں نے کیسے بنایا وہ چیک کر لیتے ہیں ہم۔ تو پہلا جملہ ہم نے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آدمی ایک مشہور ڈاکٹر ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ھذا الرجل طبیب شہیر۔ یہ صفت موصوف کے جملے تھے، ہے نا؟ ہم نے کون سے جملے دیے تھے؟ یہ موصوف اور صفت والے جملے دیے تھے۔ تو سارے موصوف اور صفت کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ اور موصوف اور صفت اور مبتدا اور خبر، ان کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، یہ بیس ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ھذا الرجل طبیب شہیر، اب یہ دیکھیے گا طبیب موصوف ہے اور شہیر اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اچھا بنایا۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے ہمارے سامنے، فاطمہ بہت پرانی ٹیچر ہے۔ اب دیکھیے کہ پرانی ٹیچر یہ موصوف صفت ہے نا؟ پرانی ٹیچر، اس پورے جملے میں صرف پرانی ٹیچر یہ موصوف اور صفت ہے نا؟ تو اردو کے جملوں میں جب اس طرح کے جو الفاظ ہوں کہ پرانی ٹیچر، مشہور ڈاکٹر، محنتی اسٹوڈنٹ، غریب کسان، چھوٹا سا باغیچہ، بڑا انجینئر، بڑا شہر، مسلم ملک، قدیم شہر، ہے نا، نئے اسٹوڈنٹ، آسان زبان، یہ جو میں نے ابھی جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں ادھورے، تو یہ سب ادھورے جملے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ادھورے جملے ہیں۔ جیسے مشہور ڈاکٹر، صرف اتنا جملہ آپ کے سامنے بولا جائے کہ مشہور ڈاکٹر، تو ادھورا جملہ ہے یہ، تو ہے نا؟ تو ادھورا جملہ ہے اور یہ موصوف صفت ہے، یہ ہے نا؟ پرانی ٹیچر یہ موصوف صفت ہے، یہ محنتی اسٹوڈنٹ موصوف صفت ہے۔ تو اس کی عربی کیسی بنتی ہے چیک کیجئے گا۔ تو ھذا الرجل یہ مبتدا ہے اور طبیب شہیر یہ موصوف صفت دونوں مل کر جو ہے نا خبر بن گئے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو موٹا موٹا ایسا حساب کتاب ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو لے کر ابھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا، تو فاطمہ بہت پرانی ٹیچر ہے، تو اس کی عربی بنائی انہوں نے فاطمۃ مدرسۃ قدیمۃ جدا۔ تو جملہ درست ہے ان کا۔ تو فاطمہ مبتدا ہے اور مدرسۃ اس کی خبر ہے، اور قدیمۃ جو ہے نا اس کی صفت آ گئی ہے مدرسۃ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف اور صفت مل کے خبر بن گئی ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا مبتدا اور خبر کے جملے، اور مبتدا اور خبر کے اندر موصوف صفت بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مبتدا اور خبر کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مبتدا اور خبر کے جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، موصوف اور صفت بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد کا جو جملہ ہمارے سامنے، خالد ایک ذہین اور محنتی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی خالد طالب ذکی و مجتہد۔ جملہ درست ہے ان کا۔ خالد مبتدا، خالد مبتدا اور طالب اس کی خبر، خالد طالب، خالد طالب، تو خالد مبتدا اور طالب اس کی خبر ہے۔ اب ذکی اور مجتہد یہ دونوں اس کی صفت ہے طالب کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب ذکی و مجتہد یہ پورا مل کر جو ہے نا خبر بن جائے گا، موصوف صفت مل کر جو ہے نا خالد جو مبتدا ہے اس کی خبر بن جائیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا جملہ ہمارے سامنے ہے، میرے چچا ایک غریب کسان ہے۔ میرے چچا ایک غریب کسان ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی عمی فلاح فقیر، عمی فلاح فقیر۔ تو جملہ درست ہے ان کا، ہے نا؟ تو فلاح فقیر یہ دونوں جو ہے نا موصوف اور صفت ہے، فلاح موصوف ہے اور فقیر اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے سامنے جو جملہ ہے، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، تو چھوٹا سا باغیچہ یہ دیکھیے موصوف صفت، تو اس کی عربی بنائی انہوں نے جو ہے نا باغیچے کو حدیقہ کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے؟ تو فی بیتنا حدیقۃ صغیرۃ، فی بیتنا حدیقۃ صغیرۃ، تو حدیقۃ صغیرۃ یہ دونوں موصوف اور صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیقۃ موصوف اور صغیرۃ اس کی صفت ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہمارے سامنے کہ بلال ایک بڑا انجینئر ہے، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی بلال مہندس کبیر۔ تو دیکھیے گا مہندس موصوف، کبیر صفت، موصوف صفت دونوں مل کر خبر، ہے نا؟ اور بلال مبتدا، تو ہے نا ایسے ہی رہے گا۔ بہت سمپل سا اسٹرکچر ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مبتدا اور خبر نہیں سمجھ پاتے، تو مبتدا اور خبر کا اسٹرکچر جو ہے نا اچھی طرح سمجھیے، کئی طرح کا ہوتا ہے وہ۔ اس کے بعد کے سامنے ہمارے جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ بمبئی ایک بڑا شہر ہے، تو اب بڑا شہر جو ہے نا یہ موصوف صفت ہے، بڑا شہر موصوف صفت،
تو ہم بنائیں گے شہر کی عربی آتی مدینہ، تو ہم اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے ممبئی مدینۃ کبیرۃ، ممبئی مدینۃ کبیرۃ، تو مدینہ تو ممبئی مبتدا مدینۃ اس کی خبر ہو گئی، اور کبیرۃ جو ہے نا یہ صفت بن گیا، کبیرۃ جو ہے نا یہ صفت ہے اس کی مدینۃ کی، تو مدینۃ موصوف کبیرۃ صفت، اور دونوں مل کر خبر کہلائیں گے یہ، اور ممبئی مبتدا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو جب بھی جو ہے نا جملہ مبتدا اور خبر کی پہچان کیا ہے، جملہ جب بھی جو ہے نا اسم سے شروع ہو، جملہ جب بھی اسم سے شروع ہو تو مبتدا اور خبر کا جملہ ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے گا کیا کہا میں نے، لکھ کر رکھیے گا آپ اپنے نوٹ بک میں ریڈ پین سے بڑے اس میں، کہ جب بھی جملہ عربی زبان میں جب بھی جملہ جو ہے نا اسم سے شروع ہوتا ہے تو وہ اسٹرکچر مبتدا اور خبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شروع میں اگر جو ہے نا جار و مجرور آ جائے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلاتا ہے، وہ خبر کہلاتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ لکھ لیجئے گا، جیسے کہ یہاں پر تو فی بیتنا آپ دیکھیے گا جملہ یہاں پر اسم سے شروع نہیں ہو رہا ہے، حرف جر سے شروع ہو رہا ہے، تو فی بیتنا یہ جار اور مجرور والا اسٹرکچر ہے نا۔ تو جب بھی جو ہے نا جملے کے شروع میں جار اور مجرور آ جائے تو اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ فی بیتنا مبتدا اور حدیقۃ خبر ہے، ایسا نہیں۔ تو اب جو ہے نا فی بیتنا یہ جو ہے نا جار اور مجرور جب بھی آتا ہے تو یہ خبر ہوتی ہے ہمیشہ، ہے نا، جار اور مجرور ہمیشہ خبر ہوتے ہیں، ہمیشہ مبتدا نہیں ہوتے کبھی بھی یہ، ہے نا۔ تو اس کو کہیں گے ہم خبر ہے، لیکن خبر جو ہے نا پہلے آ گئی ہے نا، اور مبتدا بعد میں چلی گئی ہے نا، تو اس کو جو ہے نا مبتدا مؤخر کہیں گے ہم، ہے نا، اور اس کو جو ہے نا خبر کہیں گے لیکن مقدم کہیں گے، ہے نا۔ تو اس 2 پوائنٹ لکھ لیجئے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کا ہمارے سامنے جو جملہ ہے، پاکستان ایک مسلم ملک ہے، تو اس کی عربی بنائی انہوں نے پاکستان بلد مسلمۃ، نہیں نا سسٹر، بلد جو لفظ ہے مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی نا، ہے نا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ موصوف یہ جو صفت آ رہی ہے کس لفظ کی صفت آ رہی ہے، تو یہ جو لفظ مسلمن جو صفت ہے یہ بلدن کی صفت ہے نا، تو بلدن جو لفظ ہے مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، مسلمتن تھوڑی ہوگا، پھر بلدن مسلمن ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا موصوف صفت ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹوئنس ہوتے ہیں، کیا کہا میں نے، لکھ کر رکھیے گا اپنے نوٹ بک میں کہ موصوف صفت ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ٹوئنس ہوتے ہیں۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر لانا پڑتا ہے، بلد مسلمتن نہیں کہہ سکتے ہم، بلد مسلمن کہیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا مدینۃ مؤنث تھا تو آپ نے کبیرۃ کہا تو یہ درست ہو گیا، ہے نا۔ آپ ساری جگہ پر غور کریں گے تو یہ سارے دیکھیے مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے یہ مؤنث ہے تو صفت مؤنث، ہے نا، یہ مذکر ہے تو صفت مؤنث، موصوف مذکر ہے یہ موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر، موصوف مذکر ہے صفت مذکر، ہے نا، موصوف مؤنث ہے صفت مؤنث، یہاں پر موصوف جو ہے نا مذکر ہے تو یا صفت مذکر، ہے نا۔ یہاں پر مدینۃ دیکھیے کہ موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت مؤنث، لیکن اب یہاں پر اپوزٹ کر دیا نا آپ نے، تو موصوف صفت ایک جیسے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بلد مذکر ہے تو اس کو مذکر لانا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک جیسے رہتے ہیں، مذکر ہے تو دونوں مذکر ہوں گے، مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہوں گے، واحد ہے تو دونوں بھی واحد ہوں گے، جمع ہے تو دونوں بھی جمع ہوں گے، مثنیٰ ہے دونوں مثنیٰ ہوں گے، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہوں گے، اور نکرہ ہے تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا الف لام آ رہا ہے تو دونوں پر آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے الف لام نہیں ہے تو یہاں پر بھی الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خبر ہے، یہ خبر پر الف لام نہیں آتا تو اس کی صفت کو بھی ہم جو ہے نا الف لام ہٹا دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ پوائنٹس جو ہے نا آپ لوگ لکھ کر رکھیے گا، اور جو ہے نا لکھ کر بتائیے گروپ میں، مجھے کامنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ میں نے کتنی باتیں بتائی ہے موصوف صفت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے، ٹوینس ہوں گے، تو کن چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے لکھ کر بتائیے گا، ہے نا، لکھ کر بتائیے مجھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کا ہمارے سامنے جملہ ہے حیدرآباد ایک قدیم شہر ہے، تو قدیم شہر یہ مذکر یہ جو ہے نا موصوف صفت ہے، تو دیکھیے گا حیدرآباد مدینۃ قدیمۃ، تو آپ نے یہاں پر برابر لکھا ہوا ہے مدینۃ موصوف، اور چونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی آپ نے مؤنث لائی، تو ماشاءاللہ جملہ درست ہے آپ کا۔ اس کے بعد جملہ کیا آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں، تو نئے اسٹوڈنٹ یہ دیکھیے گا یہ موصوف صفت ہے، تو لکھا آپ نے کہ انت طالب جدید، تو جملہ درست ہے آپ کا، طالب موصوف اور اس کی صفت آپ نے لائی ہے جدید، تو ایک جیسے ہے، دیکھیے گا یہاں پر ایک جیسے ہے نا، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے نا، اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا موصوف صفت میں جو ہے نا ایک جیسی ہونی چاہیے، واحد ہے تو یہ واحد ہے تو واحد، مثنیٰ ہے تو مثنیٰ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث،
معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، ایسا ہے نا. اس کے بعد آخری جملہ ہمارا، عربی ایک آسان زبان ہے. تو ہم کہیں گے آپ نے بنایا کہ العربیۃ لغۃ سہلہ، العربیۃ لغۃ سہلۃ، تو یہ جملہ درست ہے آپ کا. تو سارا آپ کا ماشاءاللہ آج کا سارا کچھ درست ہے سوائے کے. تو دیکھیے گا لغۃ جو لفظ مؤنث ہے، تو آپ نے اس کی صفت جو لائی ہے مؤنث لائی ہے. تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرے بات کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ سمجھ کر لکھا ہے، تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے اگلا ہوم ورک ہمارے سامنے وہ سسٹر نصرت کا ہے. تو سسٹر نصرت حیات نے جو ہے نا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. تو سسٹر آپ نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ، اور آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ماشاءاللہ. تو دیکھیے گا آپ نے فاطمۃ طبیبۃ قدیمۃ، ہم نے کیا لکھا تھا؟ طبیبۃ، فاطمۃ طبیبۃ قدیمۃ جداً. میں نے کیوں مارک کیا مجھے نہیں پتا یہاں پر. طبیبۃ، فاطمۃ طبیبۃ، اچھا ٹیچر، اوکے. یہاں پر دیکھیے گا ٹیچر، میں نے اردو میں جو جملہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بہت پرانی ٹیچر ہے. ٹیچر کہا تھا میں نے، تو آپ کا جو قلم ہے وہ قلم جو ہے نا پھسل گیا آپ کا، ٹھیک ہے نا. تو ٹیچر کہا تھا میں نے، تو مدرسۃ، فاطمۃ مدرسۃ قدیمۃ، ٹھیک ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی جو ہے نا زبان جیسے پھسلتی ہے ہمارا قلم بھی پھسل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سسٹر الپاکستان لکھا ہے. پاکستان پر الف لام نہیں ہوتا ہے عربک لینگویج میں. آپ آج کہیں پر بھی آپ ٹی وی پر جو ہے نا خبریں سنیں گے عربی میں، یا پھر جو ہے نا کسی کتاب میں کچھ پڑھیں گے آپ، یا میگزین میں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، تو پاکستان کا جب بھی ذکر ہوگا تو الف لام نہیں ہوگا اس پر، ٹھیک ہے نا. پاکستان بلد المسلمون کہیں گے ہم، ہے نا. تو یاد رکھیے گا آپ اپنے فیوچر کے لیے کہ آپ اپنی کنٹری کے نام پر الف لام نہیں لگائیے گا، ہے نا. الپاکستان نہیں کہیے گا کبھی بھی، کبھی نہیں لکھنا. الپاکستانی، پاکستان، ہے نا. اگر کوئی الف لام لگا کر لکھے تو اس سے کہیے کہ یہ غلط لکھا ہے آپ نے، ہے نا. اب میرا نام بتائیے گا ان کو، ٹھیک ہے. اور الہند لکھ سکتے ہیں ہم، انڈیا پر جو ہے نا، انڈیا کے نام پر الہند الف لام کے ساتھ آتا ہے، لیکن پاکستان پر جو ہے نا الف لام نہیں آتا ہے. تو دونوں کے اندر یہی فرق ہے، الہند اور پاکستان، ٹھیک ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر روبینہ کا ہے. یہ بھی بہت اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ، سمجھ کر لکھتی ہے سسٹر روبینہ. آپ نے کہاں پڑھا ہے مجھے نہیں پتا ہے، آپ نے عربی کب سے پڑھنی شروع کی ہے نہیں پتا مجھے. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا پک اپ کیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی میں نے جو ہے نا 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کسی عربی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کالج میں پڑھا ہے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن آپ نے عربی کی بیس آپ کی کہاں کی ہے تو مجھے نہیں پتا. تو اگر میری ہی کلاسز اگر آپ کی بیس ہے، تو میرے ویڈیو سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے تو الحمدللہ. تو میرے لیے بھی جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے صدقہ جاری ہوگا میرے لیے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہے ہمارے سامنے وہ سسٹر سبرینا کا ہے. تو سسٹر سبرینا نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ. دیکھیے گا سسٹر سبرینا آپ نے ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں، آپ بہت ساری چیزوں میں آپ پچھڑ جاتی ہے. بک ٹو کے اندر جو ہے نا آپ کی گڑبڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے نا آپ جو ہے نا مضاف اور مداخلے میں بہت زیادہ گڑبڑی ہوتی تھی آپ کی. تو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، آپ کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے الحمدللہ. تو جو ہے نا جو محنت کی دوا جاری رکھیے آپ، تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کی جو مضاف پر جو ہے نا آپ الف لام لگاتے ہیں ہمیشہ، تو وہ جو ہے نا اور ایک بیماری اور ہے جو ہے نا الف لام لگانا چاہیے تو وہاں الف لام لگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں نہیں لگنا چاہیے مضاف پر الف لام نہیں لگنا چاہیے تو وہاں لگا دیتی ہے آپ، اور جہاں لگنا چاہیے تو وہاں نہیں لگاتی ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سمجھا کرے کہ میں نے بتا دیا ہوا ہے کئی مرتبہ، میں نے ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی جملے کے اندر اسم استعمال ہو، کوئی بھی لفظ بطور اسم بطور ناؤن استعمال ہو تو الف لام استعمال ہوگا لازماً، اسم کے ساتھ الف لام استعمال ہوگا، ہے نا، بائی ڈیفالٹ، ٹھیک ہے. ہاں کہاں ہٹانا ہے تو وہ آپ جو ہے نا یاد رکھیے گا، الف لام کدھر کہاں پر جو ہے نا نہیں لگانا چاہیے. بس تو 2-3 جگہوں پر جو ہے نا میں نے بتایا ہوا ہے، تو ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ کہاں کہاں نہیں لگانا ہے، ادروائز لگایا کرے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھی. تو آپ نے اچھا کچھ لکھا ہوا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے سامنے ہوم ورک ہے اس کے بعد سسٹر صنم کا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اچھا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اور سسٹر آپ نے لکھا ہے پاکستانہ. پاکستانہ کیوں لکھا بھائی آپ نے؟ یہ اس کو منسوب کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا ریزن ہے یہ ذرا مجھے بتا دیجیے آپ. پاکستانہ جو ہے آپ نے اس کو منسوب کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ مرفوع ہونا چاہیے نا، مبتدا ہے نا.
میں نے ابھی بتایا. اچھا یہ یاد رکھیے گا اچھی طرح, مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں نا. اس سے پہلے میں نے بتایا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, ہے نا. تو جو ہے نا یہ, اور کیسے پہچانیں گے کہ یہ مبتدا اور خبر والا جملہ ہے؟ تو جملہ جب بھی اسم سے شروع ہو وہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اس کو, کمنٹ میں لکھ کر بتائیے میں نے کیا بتایا. تو اور اپنے نوٹ بک میں لکھیے ذرا ریڈ پین سے کہ مبتدا اور خبر کو کیسے پہچانیں گے ہم. مبتدا اور خبر کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے. جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو سمجھے کہ وہ مبتدا اور خبر کا جملہ ہے. بس یہ موٹی پہچان ہے, اس سے بڑی کوئی پہچان نہیں. تو اب یہ دیکھیے گا اسم سے شروع ہو رہا نا تو یہ مبتدا ہے. پاکستان جو ہے نا اسم ہے نا, لفظ پاکستان اسم ہے نا, تو جملہ اسم سے شروع ہوا تو یہ مبتدا اور خبر والا جملہ ہو گیا. پاکستان مبتدا ہو گیا, بلدن جو ہے نا اس کی خبر ہو گئی, اور مسلمون جو ہے نا بلدن کی صفت آ گئی, تو موصوف صفت دونوں مل کر خبر ہو گئی, پاکستان مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو مبتدا جو ہے نا مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. تو لکھ کر رکھیے, سارے اسٹوڈنٹ لکھ کر رکھے اپنے نوٹ بک میں کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور مبتدا اور خبر کی پہچان کیا ہے, کیسے پہچانیں گے کہ جملہ مبتدا اور خبر والا ہے؟ تو میں نے بھی اس کی پہچان ابھی بتائی ہے, تو وہ بھی لکھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ میں نے کیا پہچان بتائی ہے نا. اور یہ اسلامیون نہیں, مسلمون. پاکستانی پاکستان بلد مسلمون, اسلامیون نہیں. ٹھیک ہے. تو ادروائز اوکے ہے آپ کا ہوم ورک. تو میں نے بھی 3 اسٹار آپ کو میں نے دیے ہوئے. تو اگلا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے, وہ سسٹر کس کا ہے یہاں پر؟ سسٹر کون سی ہے؟ اور نام نہیں لکھا رہا, سسٹر ریحانہ کا ہے یہ. ہوم ورک تو ان کا رائٹنگ تو میں پہچان لیتا ہوں, لیکن نام بھی لکھا کرے بھیا آپ لوگ. ٹھیک ہے. سسٹر ریحانہ کا ہے یہ. ٹھیک ہے, سسٹر ریحانہ خان. تو یہ بھی اچھا لکھتی ہے ماشاء اللہ. گڑبڑی تو سبھی سے یہ دیکھا آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے پہچانا تھا آپ کا, آپ کی رائٹنگ. تو بہرحال غلطیاں تو ہو رہی ہے, سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطیاں ہوگی, دھیرے دھیرے جو ہے نا جو ہے معاملات درست ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ. یہ دیکھیے گا پاکستانہ آپ نے بھی جو ہے نا کسی کی کاپی کر لی ہوئی ہے کیا آپ نے؟ پاکستانہ آپ نے جو ہے نا کس کی کاپی کر کے لکھا ہوا ہے آپ نے؟ پاکستانہ بلد المسلمون. ارے بھئی یہ مبتدا ہے نا, مبتدا ہے تو مرفوع ہوگا نا یہ. پاکستان ہو, پاکستانہ نہیں. تو ریزن کوئی بھی چیز سمجھ کے لکھیے گا, ایسا نہیں کہ بس جو ہے نا کاپی پیسٹ کر رہے ہیں دوسروں کا. ٹھیک ہے نا, دوسروں کا کاپی کر کے جو ہے نا کب تک چلیں گے آپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کاپی کیا ہوگا کسی کا, لیکن کاپی پیسٹ نہ کرے کوئی بھی. ٹھیک ہے, کاپی پیسٹ کر کے جو ہے نا آپ کب تک چل پائیں گے؟ تو اپنے بلبوتے پہ چلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر نسیمہ خان, نسیمہ شیخ کا. ٹھیک ہے, نسیمہ شیخ. دیکھیے گا شیخ, مہاراشٹر میں شیخ جو ہے نا سر نیم ہوتا ہے, تو ہمارا بھی ہماری فیملی میں شیخ ہی سر نیم چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نہیں لکھتا ہوں کبھی عبدالسلام شیخ نہیں لکھتا ہوں, لوگ مجھے بول دیتے ہیں لیکن دوسرے میننگ میں بولتے ہیں, لیکن میں سر نیم ہمارا بھی شیخ ہی ہے, لیکن میں کبھی نہیں لکھتا عبدالسلام شیخ. وہ لوگ الٹا سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا شیخ لکھتا ہے یہ. تو لیکن لوگ جو ہے نا ریسپیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ, تو وہ شیخ شیخ بولتے رہتے ہیں. بہرحال میں اس لائق نہیں ہوں, نالائق انسان ہوں میں تو. تو بہرحال یہ دیکھیے گا آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ آپ نے بھی سب کچھ اچھا لکھا ہوا ہے, اور آپ نے بھی جو ہے نا وہی کیا ہوا ہے نا سسٹر نسیمہ. آپ نے کیا وجہ بن گئی کہ آپ نے بھی جو ہے نا پاکستانہ کو جو ہے آپ نے جو ہے نا منصوب لکھا ہوا ہے؟ پاکستان مبتدا ہے نا, مبتدا ہے تو مرفوع ہوگا نا. تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, چیزوں کو سمجھیں. اور کیا ریزن ہے جو کہ آپ نے جو ہے نا یہاں پر منصوب لکھا ہے, تو ذرا کامنٹ میں لکھ دیجیے گا مجھے کہ کیا سمجھ کے آپ نے منصوب لکھا ہوا تھا یہاں پر. تو اپنی غلط فہمی کو دور کیجیے. جن لوگوں نے پاکستانہ لکھا ہوا ہے اپنی اپنی غلط فہمیوں کو دور کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا ہوم ورک ہمارے سامنے ہی ہے سسٹر یاسمین کا. ماشاءاللہ سسٹر یاسمین ہمارے ساتھ میں نئی سسٹر ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے نا ان کی پروگریس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور ان کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت شوق دیکھا میں نے, پڑھنے کی ایک لگن ہے ان کے اندر ماشاءاللہ. رائٹنگ بھی اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ سسٹر. تو آپ نے اچھا کچھ لکھا ہے سسٹر, بہتر ہے. آپ نے لکھا ہوا الپاکستان ہو, تو میں نے ابھی بتایا ہوا اس سے پہلے سسٹر نصرت کے ہوم ورک میں کہ پاکستان پر الف لام نہیں لگاتے ہیں نا, پاکستانوں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. الف لام عربک لینگویج میں لفظ پاکستان پر نہیں یوز ہوتا, نہ میگزین میں, نہ نیوز پیپر میں, نہ ٹی وی وغیرہ میں, نہ بکس میں, لٹریچر میں, کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. تو آپ لوگ ہٹا دیجیے الف لام کو. ٹھیک ہے نا. تو کوئی لگائے تو اس سے بتائیے کہ الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے نا. میرا نام بتائیے گا اس کو, لڑائی جھگڑا کرے تو میرے نام بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا.
اور حیدرآبادن نہیں، حیدرآبادو جگہوں کے ناموں پر جو ہے نا تنوین نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا، تو ان نہیں، او حیدرآبادو پاکستانو ہے نا، یہ تنوین نہیں آئے گی اس پر، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ناموں پر تنوین نہیں لگاتے ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد العربیت لغت نہیں، لغت نہیں، لغتن، یہ تجدید کو ہٹا دیجئے، شدہ کو ہٹا دیجئے، اس کو ڈیلیٹ کیجئے، اریز کیجئے اس کو لغتن، لغتن ہے نا، اس کو ہٹا دیا، لغتن نہیں، لغتن نہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کریکشن کیجئے اپنے مائنڈ میں بھی اپنے نوٹ بک میں بھی، ٹھیک ہے۔ العربیت لغتن، العربیت لغتن سہلتن، العربیت لغتن سہلتن، تو اس کو 10 مرتبہ رٹیے گا، میرا خیال ہے آپ کی زبان پر لغتن آ گیا ہے نا، لغتن نہیں ہے نا۔ جو ہے نا غلطی سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ غلط تلفظ آ جاتا ہے ہماری زبانوں پر، اردو کے اندر بھی بہت سارے الفاظ جو ہے نا غلط تلفظ ہماری زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ کیا لکھا ہوا ہے سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک زیر لگاؤں یا دو، کون سے جملے پر؟ نمبر 4 کے جملے پر، عمی فلاح، صحیح تو لکھا ہے آپ نے، عمی، عمن یعنی چچا، عمن یعنی چچا، اور میرے چچا تو امی، یا لگا دیا آپ نے میرا میری کے لیے، امی، تو جملہ تو درست ہے آپ کا، تو آپ کو کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ سر مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک زیر لگاؤں یا دو، ایک زیر اور دو زیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر، تو کہاں ہے لفظ امی پر؟ لفظ امی پر ایک زیر اور دو زیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، امن سے امی، کریکٹ ہے یہ، ہے نا۔ اب میری کتاب تو جیسے اب کتابن یعنی کتاب ہے نا، سمجھیے اس کو، امن یعنی چچا، امن یعنی، امن یعنی چچا، لیکن میرے چچا کہیں گے تو امی، تنوین ہٹا دیں گے ہم، امن، تنوین ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ امی۔ اب کتابن، کتابن کتاب، اگر کہنا ہو میری کتاب تو تنوین کو ہٹا دیجیے اور کہیے کہ کتابی، ہے نا۔ قلمن یعنی قلم، تنوین کو ہٹا دیجیے اور کہیے کہ قلمی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی، تو قلمی، کتابی، ہے نا، بیتی، امی، خالی، ابی، امی، ہے نا۔ تو یہ تو اوکے ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹ جو ہے نا کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کی پروگریس بہت اچھی ہے، زبردست۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے، یہ عمار شیخ کا، یہ ہمارا جو ہے میرا خیال ہے سسٹر نسیمہ کا بیٹا ہے، یہ شاید سسٹر نسیمہ کا بیٹا ہے یا بھائی، یہ نہیں پتا مجھے، بیٹا ہوگا غالباً، غالباً۔ تو بہرحال ماشاءاللہ یہ انعام کا بھائی یہ لگتا ہے یہ، تو انعام اور عمار اچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور آپ کون سی کلاس میں، عمار اور انعام کون سی کلاس میں بتائیے ذرا مجھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا، تو آپ نے اچھا لکھا ہے عمار، هذا الرجل طبیب شہیر فاطمۃ مدرسۃ قدیمۃ جدا، ہے نا، اور خالد طالب ذکی مجتہد، اوکے، امی فلاح فقیر، اوکے، فی بیتنا حدیقۃ، یا بڑھائیے گا، قاف کے پہلے، قاف کے پہلے عمار، قاف کے پہلے یا بڑھائیے، حدیقۃ، ہا اور دال اور یا آئے گا، یہاں پر یا آئے گی، اور پھر قطن، حدیقۃ، حدیقۃ نہیں، حدیقۃ، ادروائز اوکے آپ کی رائٹنگ، ماشاءاللہ رائٹنگ بھی اچھی ہے آپ کی۔ میرا خیال ہے آپ جو ہے نا پتہ نہیں کون سی کلاس میں، 8ویں 10ویں 5ویں کون سی کلاس میں سمجھتا ہوں کہ آپ 8ویں 10ویں میں ہوں گے شاید غالباً، تو بتائیے کون سی کلاس میں آپ لوگ؟ رائٹنگ اوکے ہے ماشاءاللہ، اردو اور عربی۔ ممبئی مدینۃ کبیرۃ، پاکستان بلد مسلم، حیدرآباد مدینۃ قدیمۃ، انت طالب جدید، عربی لغت سارا کچھ اوکے ہے ماشاءاللہ، کیپ اٹ اپ عمار، احسنت، احسنت، احسنت۔ تو الحمدللہ، تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارا ویڈیو مفید رہا ہوگا، اس ویڈیو کو جو ہے نا 2 مرتبہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو 2 مرتبہ دیکھنے سے ہوگا کہ باتیں سمجھ میں آئے گی بہت ساری، ٹھیک ہے، ہر ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھ لیا کریں آپ لوگ، ایسا نہیں کہ مجھے ویو کی ضرورت ہے، مجھے کوئی ویو کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا 2 مرتبہ دیکھیں گے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔